حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ختیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کہ میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ آپ کا جسم کانپ رہا تھا، وقت کا پیغمبر پریشان تھا، تسلی دینے والا کوئی مرد نہیں تھا بلکہ تسلی دینے والی ایک عورت ذات ختیجہ تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائیں گے۔ ختیجہ نے دو جملے استعمال کیے، کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم۔ تو یہاں پہ ختیجہ قسم اٹھا کے بات کو پختہ کر رہی ہے اور تاکیداً اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کی قسم اٹھانا یہ شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ماں باپ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے مجھے میری ماں کی قسم، تو یہ قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے۔ یا انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے، محبت کو طول دینے کے لیے محبوبہ اپنے محبوب سے کہتی ہے کہ میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ کہ میں اس تعلق کو ختم نہیں کروں گا، مرنا جینا تیرے ساتھ ہوگا، مرتے دم تک تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ محبوب اپنی محبوبہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا ہے تو یہ قسم اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اپنے بچے کی قسم اٹھاتا ہے، بعض مرتبہ کہتے ہیں مجھے اپنے بچے کی قسم کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، تو بچے کے سر کی قسم اٹھانا، بچے کے جسم کی قسم اٹھانا، یہ بھی شریعت مطہرہ کے اندر محمود نہیں بلکہ مذموم ہے۔ علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان پیغمبر کی قسم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ جب پیغمبر کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے تو ماں باپ کی قسم اٹھانا جائز ہو سکتا ہے۔ جب پیغمبر کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے تو محبوبہ کے سر کی قسم اٹھانا جائز ہو سکتا ہے۔ جب پیغمبر کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے تو اپنے بچے کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ بچے کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کھاتے ہیں اگر میں نے قسم کھا لی اور قسم کو توڑ دیا تو میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا۔ اگرچہ بچے کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کا اپنا کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ قسم اٹھانے کی وجہ سے اس کی اپنی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، کاروبار کے اندر جھوٹی قسمیں اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا زیادہ قسمیں اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ قسمیں اٹھانے سے، جھوٹی قسمیں کھانے سے مال تو بک جاتا ہے، مال تو سیل ہو جاتا ہے، خرید و فروخت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر سے برکت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، اس کے پاس گاہک آیا سامان خریدنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اس نے چینی کا گٹو خریدنا ہے۔ اب یہ دکاندار کہتا ہے کہ یہ مجھے 4000 روپے کے اندر گٹو پڑا ہے تو میں آپ کو 4000 کے اندر دوں گا۔ اب وہ آگے سے گاہک کہتے ہیں کہ آپ مجھے 3950 روپے کے اندر گٹو دے دیں، تو یہ آگے سے کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی تو میری خرید ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کو جو مال دکان کے اندر پڑا ہے وہ 3800 روپے کا گٹو پڑا ہے، سارے خرچے ملا کے 3800 روپے کے اس کے اندر دکان کے اندر وہ گٹو آیا ہے، لیکن یہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اتنی تو میری خرید ہی نہیں ہے۔ اب گاہک کہتے ہیں کہ 4000 کے اندر تو میں خرید نہیں سکتا، میں تو 3950 کے اندر خریدنا چاہتا ہوں۔ دکاندار کہتے ہیں اتنی تو میری خرید نہیں ہے، قسم اٹھاتا ہے اور قسم بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ اب جو ہی وہ کسٹمر، وہ گاہک واپس جانے لگتا ہے تو کہتا ہے اچھا 3900 روپے دے دو، 3900 کا 3950 روپے دے کے چلے جاؤ، میں آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ اس بندے نے پہلے کہا تھا کہ اتنی تو میری خرید ہی نہیں ہے، 4000 روپے ریٹ بتایا۔ اب وہ بندہ 3950 روپے دیتا ہے، یہ اسے گٹو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس نے پہلے قسم کیا اٹھائی کہ اتنی تو میری خرید ہی نہیں ہے، اتنی تو مجھے پڑی ہی نہیں۔ اب یہ بندہ قسم اٹھا کے مال کو بیچتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال تو بک گیا جھوٹی قسم اٹھانے کی وجہ سے یا زیادہ قسمیں کھانے کی وجہ سے، لیکن 3950 کے اندر سے برکت ختم ہو۔
ہو چکی ہے، برکت نہیں رہی۔ اب آج کا انسان تو دعا کرتے کہ اللہ مجھے اتنا دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے۔ یہ کثرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے برکتوں والا رزق عطا فرما، برکتوں والی روزی عطا فرما، اللہ مجھے برکتوں والی صحت عطا فرما، مجھے برکتوں والی اولاد عطا فرما، اللہ برکتوں والے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شریعت مطالعہ میں ہر جگہ برکت کی تعلیم دیتی ہے، اور یہ برکت جب انسان کو مل جاتی ہے، انسان کھانے کا لقمہ اٹھا کے منہ کے قریب لے جاتا ہے اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ برکت کی دعا کرتا ہے، برکت کی دعا پڑھتا ہے، تو وہ لقمہ، وہ نوالا اس کی صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس نوالے سے اسے طاقت و قوت، غذائیت ملتی ہے، اور جب کھانے کے اندر برکت نہیں ہوتی تو اسی کھانے کی وجہ سے پیٹ کے اندر درد ہو جاتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کھانے کے اندر برکت نہیں ہے۔